اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہو۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک دینے سے ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد کے سارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور شریعت ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے یا پھر اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ زندگی کے آدھے غم تو دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر لینے کی وجہ سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کر۔ جنم دینے والی اور نسب دینے والے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، جسے جنم دیا جاتا ہے وہ آئینے میں نظر آنے والا میت کے پاس بیٹھ کر رونے والے مر جاتے ہیں، لہٰذا خود رونے والوں کو رلانے والے بھی زندہ نہیں رہتے۔ خود کی قدر کریں۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول جو لگ جایا کرتی کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ جن لوگوں کو رزق میں کمی کا سامنا ہے یہ گنجائش ہے کہ جب روزانہ پرندوں کو دانہ شرمندہ نہ ہو، اور سارا دن استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، الحی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے، کوئی تو مصلحت ہو۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت اور بے شک وہ جانتا ہے مگر ہمارے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی محبت کرنے والا انسان خود پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ دل میں بسا لو آنے والے کل کو، مسکراؤ چاہے جو بھی ہو کل، خوشیاں لے کر آئے گا آنے والا کل۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ جب مقصد زندگی یہ بن جائے کہ اے اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا، انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غلط بات برداشت نہیں، حالانکہ غلط بات کو ہی تو برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہو جاتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے رب کو آزماؤں۔ تکبر صرف خدا کو روا ہے، اور ایسا فعل جس پر شیطان کو بھی ایک لمحے کا تصرف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ ٹرین میں سفر کے دوران ہم جو چاہیں کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں،
भूख लगे तो कुछ खाने लगते हैं, थक जाएं तो सो जाते हैं, लेकिन ये फिक्र नहीं करते कि अगर सो गए तो कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए। तनकीद करने वालों को मुतमईन करने के लिए अगर आप पानी पर चलकर भी दिखाएं, तब भी वो यही कहेंगे कि तैरना नहीं आता, इसलिए चल रहा है। पानी का गिलास लें और अव्वल व आखिर 1 बार दुरूद शरीफ और दरमियान में 10 बार या गनीयू पढ़ें और उस पानी पर दम कर दें। इस पानी को एहतियात से घर के चारों कोनों पर छिड़क दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रिज्क की तंगी नहीं होगी और रिज्क में बेपनाह इजाफा होगा। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो खामोशी तोड़े और लफ्जों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफा है, इसलिए इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। बेवकूफ से बहस करना दरअसल ये जाहिर करता है कि बेवकूफ एक नहीं बल्कि 2 हैं। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। खुद परस्ती और नफ्स परस्ती ही दरअसल बुत परस्ती है। इसको तर्क करने के बाद खुदा परस्ती की मंजिल शुरू होती है। हक की बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है, ना ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। कोई दूसरा हमारा दिल नहीं तोड़ता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं, एक ऐसी जगह रहकर जहां हमारी कोई जरूरत नहीं होती। हमारी जिंदगी में कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, एक तरफ वो हमारी रग रग में समाये होते हैं और दूसरी तरफ हम उनके ख्यालों में भी नहीं होते। हम मुश्किल हालात में इंतजार करते हैं कि तंगी के बाद आसानी आएगी, मगर आसानी तो अल्लाह तंगी के साथ देता है। अगर खुद को बूढ़ा महसूस करने लगो तो इंजीर और छोटी मक्खी का शहद रात को खा लिया करो, जवान हो जाओगे। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। अक्लमंद वो है कि जब उस पर कोई मुसीबत नाजिल हो तो अव्वल रोज वही करे जो कि वो तीसरे रोज करेगा। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज कामयाबियों से फायदा उठाना नहीं। हर बेवकूफ आदमी ऐसा कर सकता है। हकीकी मानों में अहम चीज ये है कि तुम अपने नुकसानात से फायदा उठाओ। इस दूसरे काम के लिए जहानत दरकार है, और यही वो चीज है जो एक समझदार और एक बेवकूफ के दरमियान फर्क करती है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं।